عزیزان گرامی اوقاف، حاضرین، طلباء، سامعین و سامعات، طالبات، ہماری یہ محفل علمی محفل ہے۔ علم کے راستے میں چلنے والے مسافروں کے درمیان میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اس مجلس میں حاضر ہوں، اس بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ میں خود بھی ایک طالب علم ہوں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ موت تک طالب علم ہی رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المهد الى اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر جانے تک علم حاصل کرتے رہو۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالعے کے بعد ملتی ہے آخری وقت کا بستر پر تھے، اپنے شاگردوں میں سے کسی کو بلایا اور اس وقت ایک مسئلہ پوچھنے لگے۔ وہ بھی ایک آسان کا مسئلہ تھا، جبکہ وہ اپنے وقت کے امام ہیں، فقہ کے تاجدار ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص ہیں، خود انہوں نے فقہ مرتب کیا، مدون کیا، لیکن اخیر وقت میں نظر کا عالم ہے، بستر پر سوئے اپنے شاگرد سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ تو وہ جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے تھوڑا سا جھجک محسوس کی، ایک چھوٹا سا مسئلہ ایک بڑے امام مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے بتایا، اس کے بعد پوچھا کہ حضور یہ میرا امتحان لیا جا رہا ہے اس وقت؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے موت کے آثار بہت قریب نظر آ رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ لمحات بھی طلب علم میں گزار۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کروں جو میرے آقا نے فرمایا قبر میں جانے تک علم حاصل کروں۔ میرے عزیزو، یہ اسلام ہی کی خصوصیت ہے جو علم پر اس قدر توجہ دیتا ہے جتنی دوسری قومیں نہیں دیتی۔ یہ تو المیہ ہے، آج کے علم دوسروں کے پاس چلا گیا اور ہم محروم۔ یہ المیہ ہے، وقت کے تھپیڑوں نے ہمیں بدل کر رکھ دیا، ورنہ دنیا میں عالم قوم کے نام سے صرف مسلم قوم ہی مشہور تھی۔ بہت سارے الفاظ، بہت ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ سب کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، علم کے راستے کے مسافر ہیں۔ ہو سکتا ہے اس سفر کو آپ درمیان میں چھوڑ دیں، ترک کر دیں اور نکل پڑیں۔ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان تمام مقاصد سے لوگ آج واقفیت نہیں رکھتے، ایک ریلے کی طرح چل پڑتے ہیں، اسکول کے بعد کالج میں، کالج کے بعد یونیورسٹی میں، لیکن انہیں اپنی منزل معلوم نہیں ہوتی، مقصد نہیں معلوم ہوتا۔ تو یا تو پھر رسم و رواج کے اعتبار سے علم حاصل کیا جاتا ہے اور جب ڈگری ہو جاتی، بہت سارے لوگ بچے تو یہ تک بھی سوچتے ہیں ڈگری کیوں کر رہے ہیں، آپ گریجویٹ ہو جاتا ہوں کم سے کم شادی تو اچھی جگہ ہو جائے، تو مقصد تو تمہارا بڑا ہے، یعنی منزل وہی شادی ہے کہ سسرال والے پوچھیں گے کہ کہاں تک پڑھا ہے تو کم سے کم بتا تو سکیں کہ گریجویٹ ہے۔ میرے عزیز تو علم اس لیے حاصل کرنا اگر مقصد بن گیا تو پھر یہ علم تمہیں کہیں پہنچا نہیں سکے گا۔ اور آج علم جس طرح سے کمرشل ہو گیا، یا تو پھر پیسہ کمانے کے لیے حاصل کیا جا رہا، تو یہ علم تمہارا پیسہ کما کر کے تو دے گا، لیکن تمہارے اندر انسانیت کبھی نہیں لا سکے گا۔ انسانیت جس کو کہا جاتا ہے وہ یہ علم نہیں لاتا جو کمرشل علم ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ڈاکٹروں کو جو ڈاکو سے زیادہ خطرناک ہوئے، بہت سارے انجینئرز کو جن کے پاس علم بہت ہے لیکن وہ انسانی افکار سے بہت گرے ہوئے پائے گئے۔ کیوں؟ علم تو ان کے پاس بھی آیا، لیکن جو کمرشل علم آتا ہے وہ انسانی افکار و اخلاق نہیں سکھاتا۔ بہرحال میں اسلامی نقطۂ نظر سے آپ کے سامنے جو مجھے کہنے کا حکم دیا گیا ہے، امپورٹنس آف ایجوکیشن کے سلسلے میں کچھ باتیں میرے حساب کے مطابق رکھنے کی کوشش کروں گی۔ عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا ریولیوشن ہے علم کے میدان میں، جتنا پوری تاریخ میں چیلنج کرتا ہوں لا نہیں سکو گے آپ۔ انقلاب، کس چیز کا انقلاب؟ جہالت سے علم کی طرف لانے کا انقلاب۔
میں دونوں باتیں عرض کروں گا، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی، اور ہم کس قوم سے وابستہ ہیں، کس قوم کے ہم نکلے ہوئے افراد۔ عزیزان گرامی، جب مدینہ طیبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے ہیں، روایات یہ بتاتی کہ اس وقت صرف 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا، 6 لوگ لکھنا جانتے تھے۔ عربوں میں یہاں لکھنے کا رواج کم تھا، وہ زبان یاد رکھتے تھے، لکھنے کو آئے سمجھتے، خطوط لکھے جاتے تھے بس بادشاہوں کو، باقی کتابیں لکھنے کا رواج کم تھا۔ تو جو شعراء ہوا کرتے تھے ان میں سے بعض لکھتے تھے، بعض تو سب اپنے حافظے پر ڈیپینڈ کرتے، لیکن 10 سال کے اندر 10.5 سال کا عرصہ ہوگا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی مدینہ، اور مدینے میں 10.5 سال کا عرصہ گزرا۔ اس 10.5 سال کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما رہے تھے دنیا سے، اب نقشہ کچھ اور تھا۔ تاریخ دانوں نے کہا 80,000 لوگوں کو لکھنا آتا تھا۔ اتنا بڑا ریگولیشن کوئی بڑی کالج کا پروفیسر بھی نہیں کر پایا۔ میرے عزیزوں، اس میدان میں علم کے پھول کھلائے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو زمین بنجر تھی، عربوں کے یہاں اس کا رواج نہیں تھا۔ حتیٰ کہ دنیا کی ایک واحد مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، جنگیں بہت ہوتی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں۔ جنگوں کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک فوج دوسری فوج سے مقابلہ کر رہی ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جو فاتح قوم ہے، جو فاتح فوج ہے، فتح حاصل کرتی، تو مغلوب فوج کو یا تو قیدی بناتی یا تو پھر ان کے ملک کو تاخت و تاراج کرتی۔ آج بھی یہی چل رہا ہے، جو جیت گیا وہ حاکم ہے، وہ قابض ہے اس علاقے کا۔ دنیا بھر کی جتنی جنگیں ہیں آپ دیکھ لیں، فاتح فوج مغلوب فوج پر ایسا قبضہ کرتی ہے کہ ان کے بچے عورتیں سب قید میں آتے ہیں، جیلوں میں چلے جاتے ہیں، یا تو پھر ان کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے۔ میں بتاتا ہوں، بدر کی جنگ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تشریف لے گئے، تعداد اگر سے کم تھی، مشرکین تعداد میں زیادہ تھے، لیکن فاتح فوج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کو معلوم، تاریخ سب کو معلوم ہے۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو فتح مبین عطا فرمائی۔ اب فتح ہونے کے بعد اس وقت کا رواج کیا تھا؟ رواج یہی تھا کہ جو مغلوب فوج ہے، جس پر قبضہ ہوا ہے، ان سب کو لوٹ لیا جائے، ان کا مال، ان کی ساری چیزیں، اور جن جن لوگوں نے تلوار اٹھائی تھی ہمارے خلاف، ان کو قتل کیا جائے۔ وہاں تو تقریباً سب تلوار اٹھا کر کے آئے ہوئے مشرکین تھے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ قیدی بن کر کے آئے، 70 قیدی تھے، باقی تو بھاگ گئے تھے، 70 قیدی تھے جن کو پکڑا گیا تھا، ان کے ساتھ کیا کیا جائے مشورے ہو رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، اس وقت کے اصول اور قوانین کے اعتبار سے بعض صحابہ نے مشورے میں یہی کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے خلاف تلوار اٹھائے تھے، ان کو موقع ملتا تو ہمیں یہ ٹکڑے کر ڈالتے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی اور ان کو مغلوب کیا، لہٰذا اے رسول پاک ان کو قتل کیا جائے۔ بعضوں نے کہا جلا کر راکھ کر دیا جائے، پھانسی دی جائے۔ اس میں ایک مشورہ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی تھا، آپ نے کہا ان سے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے یہ ایمان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند کرا۔ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی جانب سے کچھ مال دے دینا اور اپنی آزادی حاصل کر لینا۔ تو اب 70 قیدی جو لائن میں تھے، حکم ہوا کہ تمہارے پاس جو ہے وہ دے کر کے چھوٹ جاؤ۔ اس وقت ایسا رواج نہیں تھا کہ دشمن فوج کو چھوڑا جائے۔ اس وقت کیا، آج بھی مجھے بتا دیں، آج بھی بتا دیں، کیا 2 کنٹریز کی اگر جنگ ہوتی ہے، دشمن ملک کے فوجی اگر تمہارے قبضے میں آ جائے تو کیا تم پیسے لے کے چھوڑ سکتے ہو؟ نہ انڈیا چھوڑے گا، نہ پاکستان چھوڑے گا، نہ کوئی دوسری کنٹری آ چھوڑے گی، وہ تو عمر قید ہو جاتے ہیں نا جو گرفتار ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا جس کے پاس مال ہے وہ فدیہ دے کر آزاد ہو جائے۔ اب ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس فدیہ دینے کی بھی طاقت نہیں تھی، مال دے کر چھوٹنے کی بھی طاقت نہیں۔ اب ان کے لیے جو دوسرا آپشن ہے وہی میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرا آپشن انہیں کیا دیا؟ پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے تمہارے پاس، اچھا ان سے سوال یہ ہوتا کوئی فن جانتے ہو، کوئی ہنر جانتے ہو، علم جانتے ہو، کوئی
اگر وہ کہتا کہ ہاں مجھے فلاں چیز کا ہنر آتا ہے، فن آتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے یہ آپشن دیتے میرے 10 صحابہ کو وہ ہنر سکھا اور آزاد قیدیوں سے بھی علم حاصل کرنے کا ایک رواج، کہ دشمن قوم بھی تمہارے قبضے میں آئی ہے تو اس سے یہ چیز حاصل کرو جو ان کے پاس فن ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے پہلا دنیا میں منشور رہا ہے۔ جنگوں میں بھی مخالف فوج سے ان کے فنون حاصل کیے۔ میرے عزیزو، علم کے راستے پر اس قدر تیزی سے بڑھتا ہوا ہمارا قافلہ صرف 150 سال میں یہاں تک پہنچا تھا کہ تقریباً پورے یورپ میں اور پوری دنیا میں علم کا توتی صرف مسلمانوں کا بولتا تھا، صرف مسلمان علماء کا۔ خلیفہ ہارون رشید کو آئے ہوئے صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے 150 سال بعد کا عرصہ، 150 سال کے عرصے کے اندر مسلمان کہاں تک پہنچے تھے؟ آج تک ان کی بلندیوں کو دنیا ناپ نہیں سکی۔ آج تک یہ تاریخ میں موجود آج حقیقت ہے جس سے ہم اپنے بچوں کو آج روشناس نہیں کرا رہے۔ میرے عزیز طلبہ اور طالبات، آپ اگر ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں تو میری دعوت ہے کہ ضرور مسلمان سیاروں کی تاریخ بھی پڑھو، اس لیے کہ تمہارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ تم آئنسٹائن کو پڑھتے ہو، نیوٹن کو پڑھتے ہو، ڈاروین کو پڑھتے ہو، سائنس کی کتاب، یہ تو بہت زمانے بعد آئے ہوئے لوگ، بہت زمانے بعد آئے ہوئے لوگ جنہوں نے پوری دنیا میں دھرتی پر انقلاب پیدا کیا، وہ علماء کاملین تھے۔ اسلام اور قرآن کے ایسے قاری بھی تھے، حافظ بھی تھے اور عالم بھی تھے جنہوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے میرے عزیزوں، چند دنوں کے بعد آپ سب سے یہ سوال ہوگا، اس لیے اس کا جواب پہلے سے تیار رکھ لو۔ دعوت ذکر دیتا ہوں آپ سب کو۔ عربی میں یہ سوال ہوا تھا تو ہمارے ایک استاد ہیں، انہوں نے پوری کتاب لکھا ہے، پوری کتاب اس پر لکھ دی۔ کسی ایک انگریز نے سوال کیا تھا، ماذا اعطى المسلمون للعالم، ماذا قدم المسلمون للعالم، مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا ہے، مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا ہے؟ یہ سوال آپ سے بھی اگلی نسلیں کریں گے۔ ہندوستان کا ماحول اب زہر بولتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہوگا اگلے بار کہ مسلمانوں نے اس کائنات کو کیا دیا ہے؟ ہر مسلمان بچے کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے۔ تم کیا بتا سکو گے کہ ہم نے اس دنیا کو کیا دیا ہے؟ میرے عزیزو، اگر تار میں جوڑوں تو تقریباً علوم و فنون کے موجودین صرف علماء اسلام۔ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوں گے نا، سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوں گے، کیمسٹری پڑھنے والے ہوں گے۔ کیمسٹری کا بابا آدم کہلاتا ہے جابر بن حیان، کیمسٹری کے موجب ہیں، اور ایک معمولی گھرانے سے تعلق رکھنے والے جابر بن حیان دوائیاں بیچتے تھے ان کے والد، اور یہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے جابر بن حیان۔ یہ آئے ہیں 190 کی آس پاس، 190 کی ہجری میں، جب ابھی خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ قریب اس زمانے میں ایک نوجوان نکلتا ہے جابر بن حیان، اسے تجربوں سے بہت تجربات کرنے کا بہت شوق تھا، ایکسپیریمنٹ، جس سے ہم بہت دور بھاگے ہوئے ہیں۔ ہمارے تجربات نام کی کوئی چیز نہیں، ایکسپیریمنٹ کرنے کا شوق اتنا تھا کہ اس کا گھر پورا لیب بن چکا تھا۔ نوجوان اور عمر تقریباً صرف 16 سال کی، 16 سال کی عمر سے لے کر 26 سال کی عمر تک جابر بن حیان نے اتنے تجربات کیے۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے میرے عزیزوں کے سائنس کے بہت سارے آلات ہوں، بہت ساری مشینیں ہوں، کچھ نہیں تھا۔ آج کمپیوٹر میں ڈال کر کے بہت ساری چیزیں فوراً آپ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس دور کی بات کر رہا ہوں، آج سے تقریباً 1200 سال پہلے کی بات۔ سائنس نام ہی نہیں تھا، بلکہ سائنسدان کس کو کہتے تھے اس زمانے میں؟ سائنسدان کا لفظ بھی بعد میں وجود میں آئے، پہلے یہ لفظ حکیم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، حکیم، اور جس کا لقب حکیم ہوتا تو اس کو سائنٹسٹ کہا جاتا۔
کہ نئے نئے ایجادات کرتا ہے، اور حکیم صرف علماء ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، اس لیے کہ دنیا کو انہوں نے بتایا تھا کہ علم جتنا بھی ہے، چاہے وہ ایجادات کی دنیا میں ہو، یہ قرآن اور حدیث سے چھن کر کے ہی باہر نکلتا ہے، اس کی بنیادیں یہیں پر موجود ہے۔ قرآن پاک سے انہوں نے بہت سارے علوم ایجاد کیے۔ جابر بن حیان 16 سے 26 سال کی عمر میں ایکسپیریمنٹ کرنے والا ایک ایسا جوان، وہ خود اپنے طریقے بتاتا ہے کہ شروع میں نے الگ الگ ہاتھ لیے اور اس پر تجربات کرنا شروع کیا۔ جانتے ہیں آپ، شاید کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ ہوں تو وہ جانتے ہوں کہ کمپلیمنٹن جس کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کے ارتھ کو اڑا دینا، بھاپ سے اس کے جوہر کو نکال دینا ہے یا نہیں؟ اس میں اسٹوڈنٹس ہیں کیمسٹری کے، نہیں تو میری باتیں صرف ہوا میں نہ ہو جائے، اوپر سے نہ چلی جائے، لیکن اسٹوڈنٹس ہیں، جانتے ہیں کسی بھی اسٹریم کے ہوں، کم سے کم تھوڑا بہت تو آپ کو شغف ہوگا کیمسٹری سے۔ یہ ایکسپیریمنٹ کرنے والے سب سے پہلے آلات کو جنہوں نے ایجاد کیا، جس کو کہتے ہیں جابر بن حیان قرع انبیق، ایک آلہ ہے، جیسے شیشے رکھ کر کے اس کو بھاپ سے اس کے اصل چیز کو اڑا دیا جاتا ہے، اس کو عمل تصعید کہتے ہیں اردو میں، اڑا دینا، اور اس کا انگلش میں شاید تقریباً سبلیمیشن کچھ نام ہے، کہ اس کو اڑا دیا۔ اس کا موجب جابر بن حیان نے اپنے گھر میں شروع کیا، اپنے گھر میں شروع کیا اس جوان نے، اور آج تقریباً دنیا کی ہر یونیورسٹی، ہر کالج میں یہ ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے اور نوجوانوں کو سکھایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اس کے بعد کلمہ کرنے کا، یعنی دو دواؤں کو ملا کر کے ایک تیسری چیز کرسٹلائزیشن، اس کا موجب جابر بن حیان خود اپنے گھر کے ایک کمرے میں کرتا تھا، اور دنیا کو اتنے بڑے علم کی طرف مائل کر دیا کہ آج تک جابر بن حیان کو چھوڑ دیا جائے تو کیمسٹری کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کیمسٹری کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جن کالجز میں کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے، شاید و باید کبھی جابر بن حیان کی سیرت بھی بیان کی جاتی ہے، نہیں بیان کی، اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ بیان کریں گے تو پھر مسلمانوں کی فضیلت اس میں معلوم ہوگی۔ یہی اگر ڈارون اور نیوٹن آتے تو پتہ نہیں ان کو کتنا بڑا چڑھا کر کے پیش کیا جاتا، جو دھکے کھاتے کھاتے رہ گئے بیچارے۔ مسلم سائنسدانوں کی تحقیقات پر یہ اٹھنے والے سائنسدان دنیا میں مشہور ہوئے۔ میرے عزیزو، یہاں پر بھی ایک تعصب رہا ہے، جتنے بھی مسلم سائنسدان تھے انہیں چھپا دیا گیا۔ غیر اگر چھپاتے رہے تو مجھے اپنوں سے شکایت اس بات کی ہے کہ تم کیوں نہیں مطالعہ کرتے ہو؟ تمہارے پاس تو تھا، جب کوئی علم دین سے تعلق رکھنے والا پروفیسر ہو، آپ کی کالج میں تو الحمدللہ کافی مسلمان ہو، تو یہاں ٹیچرز اور مسلمان پروفیسر اور اسٹوڈنٹ اس بات کا تقاضا کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں ہماری بھی تاریخ بتائی جائے، ہمارے علماء، ہمارے اسلاف نے اس دنیا کو کیا دیا ہے؟ شاید وہ مطالعہ کرتے اور آپ کے سامنے رکھتے اس بات کو۔ میرے پاس تقریباً 100 سائنسدانوں کی فہرست موجود ہے جن کے نام بھی مجھے یاد نہیں ہو پائیں گے، میں بیان کرتا چلا جاؤں تو یہ مختصر سے وقت کے لیے ناکافی۔ اتنے بڑے بڑے انہوں نے علوم ایجاد کیے جن پر آپ کی پوری کالج کھڑی ہے۔ اگر وہ ان کے ایکسپیریمنٹ، ان کے تجربات، ان کی تحقیقات نکال لیں تو میں کہتا ہوں اس وقت کسی بھی کالج کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ نہ انجینئرنگ پڑھائی جا سکے گی، نہ سائنس پڑھایا جا سکے گا، نہ بایولوجی پڑھا سکتے ہیں آپ، نہ سائنس میں، نہ جیوگرافی میں، اس لیے کہ ان کے موجودین علماء اسلام ہیں، تھیوری دینے والے، فارمولے دینے والے علماء اسلام ہیں۔ دنیا کو ہم سے چھٹکارا نہیں ہے میرے لیے، یہ ہم بیان کرتے رہتے اگر اپنے بچوں میں تو شاید پھر سے ہماری جماعت میں کوئی سائنسدان تیار ہو سکتا، مگر افسوس کہ ہمارے ان بچوں کو نشے میں لگا دیا گیا۔ نشہ دو طریقے کا ہے،
ایک وہ بھنگ اور چرس کا نشہ، اور دوسرا اس زمانے کا سب سے خطرناک نشہ انٹرنیٹ کا۔ یہ دونوں کے ایڈکٹ ہوتے ہیں تو چھوٹتی نہیں یہ چیز۔ انٹرنیٹ اچھا بھی ہے اور برائیاں بھی ہیں، لیکن اکثر نوجوانوں کے ہاتھوں میں برائیاں غالب آ جاتی ہیں جس کے وہ ایڈکٹ ہو چکے ہیں، ان سے وہ نکل نہیں پاتے۔ سوشل میڈیا کے اتنے سارے ویب سائٹ جو چلائے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں آج اگر موبائل استعمال کرنے والا نوجوان ہے تو اس کو فون آتے اور جاتے بہت کم ہوں گے، 5%، 95% اس کا ٹائم فیس بک اور انسٹا پہ چلتا ہے، یا تو پھر یوٹیوب، واٹس ایپ، جس میں انہوں نے مگن کر کے رکھا ہے، ایڈکٹ ہو چکے ہیں۔ دوسرا کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہیں دی گئی۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جارڈن میں تھا تو وہاں کے بڑے عالم دین تھے جن سے ملاقات تھی۔ انہوں نے کہا میں نے تاریخ میں ایک بادشاہ کے متعلق پڑھا، بادشاہ نے اپنے وزیروں سے پوچھا میری کرسی لمبی دیر تک قائم رہے اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو کچھ نے مشورے دیے کہ آپ ولی آیا کو خوش رکھیں، آپ ان کو روٹی، کپڑا، مکان، یہ ساری چیزیں دیں۔ کسی نے کہا ان کو منتھلی وظیفہ آپ جاری کر دیں۔ کسی نے الگ الگ سہولیات کی بات کی کہ آپ ان کو یہ دیتے رہے، آپ کی کرسی لمبی چلے۔ ایک وزیر تھا جس کو ہماری زبان میں کہیں کہ وہ زیادہ سیانا چاکتر، اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس ایک فارمولہ ہے، اس پر عمل کرے تو آپ کی کرسی ہلے گی۔ کہا کیا ہے؟ کہا اپنی رعایا کے نوجوانوں کو نشے کا عادی بنا دو، نشے کا عادی بنا دو۔ کہا یہ کیسے ہوگا؟ کہا مل جائے گے ہر جگہ، اپنی ان کو کیک جو کچھ بھی ہیں یہ سب مہیا کرا دو۔ کہا اس سے ہوگا کیا؟ کہا یہ نشے میں مصروف جوان کبھی آپ کی کرسی کی طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ اور جب زیادہ طور نشے کی عادی ہو جائے تو اسے حکومت سے لینا دینا کیا رہ جائے گا؟ اس کو اپنے گھر کی فکر نہیں ہوتی ہے، بادشاہ کی فکر نہ ہوتی۔ آپ جو چاہیں کرتے رہے اپنے ملک میں، یہ کبھی نہیں کھڑا ہوگا جس کو ایڈکٹ بنا دیا ہے۔ بادشاہ نے اس فارمولے پر عمل بھی شروع، پورا ملک اگر سے اس نے تباہ کیا، لیکن میرے عزیزوں دنیا غالباً اسی فارمولے پر آج بھی عمل کرنے آ گئی ہے۔ آج پھر سے اسی کی شروعات کی گئی کہ اگر مسلمان بچے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر آ گئے، صحابہ کی سیرت پر آ گئے اور اپنے اسلاف کی سیرت انہوں نے پڑھ لیا تو دنیا کی نیندیں حرام ہوں گی۔ ان کو اپنی تاریخ پڑھنے سے روکو، اس کا ایک علاج ہے کہ ان کو کسی اور نشے کا ایڈکٹ بنا ہو گیا۔ تقریباً آج 70% تقریباً نوجوان ایسے ہیں جو اس نشے کے عادی ہو گئے، ان کو فرینڈشپ کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آتی ہے۔ گھنٹوں چیٹنگ کرنے کو وہ پتہ نہیں کون سا ثواب سمجھتے ہوں، لیکن وہی اسی موبائل میں، اسی انٹرنیٹ میں ہماری تاریخ بھی موجود ہے، قرآن کی تفاسیر بھی ہیں، احادیث رسول کی بہت سارے نکات موجود ہیں۔ بلکہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ تاریخی نکات مسلمان سائنسدانوں کی پوری سیرت بھی موجود ہے، لیکن سچ بتاؤ کیا ہم نے کبھی ان کو سچ کرنے کی کوشش کی؟ کیوں نہیں سچ کیا؟ اس لیے کہ ہم کسی اور کے جال میں ایڈکٹ بن چکے ہیں، دوسرے نشے۔ اس سے باہر نکلو تو پھر تمہاری ایک بہت بڑی ترقی کی راہ ہوا۔ عزیزان گرامی اوقات، میں آج کل آپ کا جابر بن حیان، انہوں نے جو فارمولے پیش کیے وہ آج کیمسٹری کے ہر لیب میں موجود، ہر لیب میں۔ اس کے بعد ایک میں آپ کو بتاؤں کہ انجینئرنگ کرنے والا ہر اسٹوڈنٹ جانتا ہوگا ٹرائگونومیٹریکل، جس میں مثلث کا نقشہ جو دیا گیا ہے، سب سے پہلا اس کا موجود ہے احمد عبداللہ حبش۔ یہ 212 ہجری میں پیدا ہونے والے ہیں۔ 212 ہجری، آج سے 1400 سال، آج سے 1200 سال پہلے کی بات کرتا ہوں۔ 12 صدیوں پہلے انجینئرنگ کے نقشے پیش کرنے والے علماء اسلام ہیں۔ ہمیں تاریخ نہیں معلوم، احمد عبداللہ حبش ٹرائگونومیٹریکل کے سب سے پہلے اصول زاویے کو بتانے میں، یہ میتھمیٹکس کا بابا تھا، موجی تھا۔ ایسے حساب کے فتح انہوں نے پیش کیے کہ دنیا آج اس سے
دور نہیں بھاگ سکتی. آج بھی اپنے انجینئرنگ کورسز میں ہر اسٹوڈنٹ کو یہ کرنا پڑتا ہے. کیا نہیں ہے انجینئرنگ اسٹوڈنٹس ہیں؟ ٹرائگنومیٹریکل نقشے آپ کو معلوم ہیں؟ یہی آج کے زمانے میں کارآمد ہے. اتنی ترقی یافتہ زمانے میں آپ مجھے سوچ کر کے آپ بتاؤ، احمد عبداللہ حبش نام کا وہ نوجوان ٹرائگنومیٹریکل اگر نقشہ ایجاد کیا تھا، ہو سکتا ہے اس کو اپنے زمانے کے اعتبار سے اس نے بنایا ہوگا، لیکن کیا طاقت ہے اس کے اندر کہ 1200 سال بھی اسی کا نقشہ آج بھی عمل میں آتا ہے. آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی، لیکن بیسک جو فارمولے ہیں اس سے چھٹکارا نہیں. علم الامراض میں اگر دیکھا جائے، بایولوجی میں سب سے پہلے یعنی بچوں کے امراض پر لکھی جانے والی کتاب القانون، یہ کس کی تھی؟ وہ علی سینا کی تھی. آج بھی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں اس کو رکھا گیا ہے اور اسی سے میڈیکل سائنس کے بہت سارے فارمولے ایجاد ہوئے. بیسک کتابیں ہمارے پاس ہیں. امام راضی کی کتاب جو امراض کے لیے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں بغداد کے یہ امام راضی ایسے سائنسدان تھے، ہاسپٹل بنانے کا بھی ایک انہوں نے تصور پیش کیا. اس وقت سب سے پہلا ہاسپٹل بن رہا تھا بغداد. پہلے ہوتے تھے حکیم گھر جا کر کے علاج کرتے تھے، لیکن وقت کے خلیفہ نے کہا کہ کوئی ایک ایسا سینٹر ہو جہاں مریض آ کر کے ایڈمٹ ہو سکے، اچھی دیکھ بھال ہو سکے. کہاں بنایا جائے؟ یہ پہلی مرتبہ بن رہا تھا کوئی مستشفیٰ ہاسپٹل شفا خانہ. تو لوگوں نے الگ الگ جگہ منتخب کی کہ یہ جگہ آپ بنا لیں. امام راضی اس وقت مشورہ کیا ہے، انہوں نے ایک بیل کا گوشت جو بھی گوشت ہو کٹوایا اور اس کے بعد اس کے بڑے بڑے پیس کیے اور اس کو لکڑی میں رکھ کر کے بغداد کے ہر محلے پر لٹکایا. کہا کہ ہر محلے میں گوشت کا ایک ایک ٹکڑا لگا رہے گا، 1 دن 2 دن 3 دن تک. اس کے بعد امام راضی نے جہاں جہاں یہ گوشت کے ٹکڑے تھے سب واپس منگوائے. دیکھا کچھ ٹکڑے سوکھے تھے، کچھ سڑ گئے تھے، کچھ بدبو آ گئے. اس میں سے ایک ٹکڑا ابھی بھی تر و تازہ نظر آ رہا تھا 3 دن کے بعد. تو امام راضی نے پوچھا کہ یہ گوشت کا ٹکڑا کہاں سے لایا؟ فلاں محلے سے. کہا یہاں ہاسپٹل بننا چاہیے. کہا کیوں؟ کہا یہاں کی آب و ہوا جسم کو جلدی نہیں سڑاتی، یہاں کی غذا انسانی جسم کے لیے اور گوشت کے لیے موزوں ہے. میں نے یہ ایکسپیریمنٹ اس لیے کیا تھا کہ بدن انسان کو اگر گلانے والی ہوا ہے، موسم کا فرق ہوتا ہے، تو وہاں ہاسپٹل بنانے پر ہوگا یہ کہ آپ مریض کو دوا دیتے رہیں گے لیکن ہوا اس کے جسم کو پگھلاتی رہے گی. ہاسپٹل بھی بنانے کا ایک سب سے پہلے علماء اسلام نے میرے عزیزو یہ ہے. اگر کسی نے سوال کیا ماذا قدم المسلمون للعالم، مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا، تو آپ پیش کر سکتے ہو کیا نہیں دیا ہے، کیا نہیں دیا ہے. ہر علم کے اندر، ہر علم کے میدان میں بہت بڑا ذخیرہ ہمارا موجود ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم ان کو پڑھے ہوئے نہیں، ہم ان کو باہر لائے ہوئے نہیں. یہ تاریخ میں میرے عزیزوں سے اس لیے کر رہا ہوں بچوں سے کہ شاید کہ تمہارے دل میں بات اثر کر جائے اور تم آج سے اپنی منزلیں طے کر دو، اپنے مقاصد متعین کر دو. علم حاصل کرنے کا مقصد میرا کیا ہے؟ میں کالج کی سرزمین پر اپنی زندگی کا ایک بہت ہی قیمتی وقت گزار رہا ہوں. تو کس کام کے لیے میں یہاں کیا کرنے آیا؟ صرف نوکری کرنا ہی، پیشہ کرنا ہی ہے؟ جو میرے عزیزوں صرف کتابوں سے کیا، کچھ محنت سے آپ وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. جیسے آج ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، کون سی کمپنی میں مجھے اچھی جاب مل جائے، اسی پر سب کی توجہ ہے. کمپنی جاب دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے، سب کو یہاں پر کیوں؟ تم نے اپنے ذہن میں ہمیشہ ملازم بننے کی فکر کیوں بنائی؟ نوکر اور مزدور بننے کی فکر کیوں بنائی؟ تم موجد بننے کے خیال سے پڑھتے رہو کہ مجھ سے کوئی ایسی چیز نکل جائے کہ پوری دنیا کو میری جانب سے ایک تحفہ ہو، میں دنیا سے جاتا رہوں تو کائنات کو میرے وجود کا احساس تو رہے. میرے عزیز اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس. یوں تو یہاں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، مر جائیں گے.
لیکن تمہارے جاتے جاتے دنیا کو خالی پن کا احساس ہو. یہ بہت کچھ دنیا کو دے گیا لیکن اچانک چلا گیا. آپ اپنی فیلڈ کو متعین کرو کہ میرے علم حاصل کرنے کا مقصد صرف نوکری نہیں ہے. آج میں ایک بات یہ بھی بتا دوں، میرے اپنے شاگردوں میں یا میرے جاننے والے معتقدین میں کئی بچے ایسے ہیں جو بہت ہی ٹیلنٹڈ ہیں، بہت اچھی فکر رکھتے ہیں. یہاں تک کہ مرسیڈیز کمپنی میں اور جاپانیز کمپنی میں بہت سارے اسٹوڈنٹ جو انجینئرنگ کر کے نکلے ہوئے ہیں، وہ اپنے ایکسپیریمنٹ ان کمپنیوں کو پیش کرتے ہیں. ہمارے کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں جنہوں نے الیکٹرک کار اب جو آنے والی ہوگی اگلے زمانوں میں، اس کے لیے چارجنگ کیسے ہوگی، اس کی بیٹری ہو سکتی ہے یا نہیں، وائرلیس چارجنگ کیسے ہوگی. ہمارے ایک بچے نے بنایا، عمر اس کی 20-22 سال کی، لیکن کمپنی کا ایک مزدور ہے ملازم، جو وہ بنا کر کے پیش کرے تو اس کا سارا کریڈٹ اس کمپنی کو ہی آتا ہے. کمپنی کا مالک چاہے اتنا پڑھا لکھا نہ ہو لیکن وہ موجد کہلاتا ہے. لوگوں کو خرید کر کے ان کی محنتیں کو وصول کرتے ہیں. میرے عزیز فکر اتنی بڑی رکھو، اللہ نے تمہارے پاس ذہن سلیم دیا، عقل کامل عطا کیا، اس لیے کہ مسلمان کا ذہن خدا وحدہ لا شریک کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے تو اسے کائنات میں سب سے بہترین عقل دی جاتی ہے. کیونکہ دوسروں کی طرف جب جھکتا ہے بندہ خدا کو چھوڑ کر تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی عقل پوری نہیں. اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا جو کائنات میں سب سے بڑا علم یہی ہے، سب سے بڑا علم اللہ کو ایک ماننا. وہ علم تمہارے پاس آیا ہے تو اس کا مطلب ہے عقل اللہ نے اچھی دی، عقل اچھی دی، لیکن اس کا استعمال اگر نہیں کرو گے تو اس مشین کو زنگ لگ جائے گا، ویسے ہی رہ جائے گی. اس لیے میں گزارش ہی کروں گا ہر اسٹوڈنٹ سے، تم اپنی منزلیں طے کرو کہ مجھے دنیا میں کچھ دے کر کے جانا ہے، اور میں اگر کوئی نئی چیز ایجاد کروں دیکھوں تو ہوگا یہ کہ میرے نام کے ساتھ پورے اسلام کا نام بھی جڑا رہے، اور میں ایک ترجمان کی حیثیت سے، ایمبیسیڈر کی حیثیت سے دنیا کو یہ کچھ تحفہ دے کر کے جاؤں. آنے والی تمہارے بعد کی نسلیں وہ فخر بھی کریں گی اس بات پر کہ ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ایک مسلمان تھا جس نے دنیا کو دی. اچھا یہ بھی بات تاریخ اس کو چھپائی جاتی ہے. ایروپلین بنانے والے بھی جو بعد میں 12ویں صدی کے بعد اس کی تاریخ بتائی جا رہی ہے، 200 سال پرانی تاریخ 12ویں صدی ہجری میں، لیکن اس کا سب سے پہلا ایکسپیریمنٹ 3ری صدی ہجری میں ہی کیا تھا ایک نوجوان مسلمان. حتیٰ کہ وہ 10 منٹ تک اڑا نہیں تھا پھر گرا نہیں. یہ بھی تاریخ میں موجود ہے. خوارزمی ایک مسلم سائنسدان ایسا ہے جس نے گھڑی کو سب سے پہلے ایجاد کیا، آج ہر ایک کے ہاتھ میں موجود ہے. الساعاتی اس کو لقب دیا گیا تھا. مصر کا ایک بڑا سائنسدان عالم دین ہے جس نے حساب کے بہت سارے ٹف پنڈے حل کیے تھے. آج بھی آپ کے پاس ہوگا. اوکلیٹس ہے، لوگارزم ہے، یہ تمام چیزیں کس کی ایجادات ہیں؟ مسلمان علماء کی ایجادات. یہ ہے میرے عزیزوں، میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنس آف ایجوکیشن اگر کسی نے سمجھا تھا تو رسول پاک کے غلاموں نے سمجھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے سمجھا اور اس پر عمل کر کے دنیا میں بہت اونچائی تک پہنچ گئے. حیرت کی بات ایک اور میں آپ کو بتاؤں، آج ایسا ہے کہ اگر کالج میں ٹاپ کوئی آتا ہے، ٹاپر ہوگا، زیادہ سے زیادہ اس کی سوچ یہ ہوگی کہ اس کے بعد کہاں جاؤں، تو کانٹیکٹ کرتا ہے آسٹریلیا کی کالج، یو کے کی کالج، کینیڈا یا امریکہ، آکسفورڈ جاؤں، کیمبرج جاؤں، اگر میرا ایڈمیشن پاسبل ہے. کوشش کرتا ہے اور اس پر فخر بھی کرتا ہے. عام لوگوں کے بس کی بات تو نہیں آکسفورڈ اور کیمبرج جیسی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے لینا، لیکن کسی کے ہاتھ میں اگر آ گیا فخر کرتا ہے کہ مجھے کیمبرج میں مل گیا، آکسفورڈ میں مل گیا. کتنا بدلا زمانہ آپ کو میں بتاؤں. 18ویں صدی عیسوی کی بات کروں، اب 21ویں صدی ہے، 200 سال پہلے کی بات. آج بھی مصر میں الیگزینڈریا ایک شہر ہے جس کو اسکندریہ کہتے ہیں، وہاں کی لائبریری میں پرانے خطوط رکھے گئے ہیں
جو بادشاہ یورپ کے بادشاہ لکھتے تھے. اس کو اٹلی یورپ کا ایک کنٹری. اسپین بھی آپ نے نام سنا ہوگا. اسپین کا نام پہلے اندلس تھا. اسپین کے ذریعے سے ہی یورپ میں اسلام پھیلا ہے. بڑے بڑے سائنسدان علماء اسپین میں تھے. 750 سال تک اسپین میں صرف مسلمانوں کی حکومت تھی. کرتبہ آج بھی وہی ہے نا. تاریخ تو آپ کو معلوم ہو. اسپین میں جب علم کا اتنا رواج تھا, میں جو بات کر رہا ہوں یہ اٹلی کے بادشاہ ڈنمارک وغیرہ کے جو بڑے بڑے امیر ذاتے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو علم حاصل کرنے کے لیے اسپین بھیجا کرتے تھے علماء اسلام کے پاس. اور ان کے خط لکھے جاتے تھے. کس کو؟ اندلس کے علماء کے نام پر بادشاہوں کے خط کہ اے عالم اسلام فلاں بن فلاں جو بھی ہے آپ, میرا بچہ آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہے, آپ اس کو ایکسپٹ کریں, قبول کریں. بادشاہ بڑے بڑے گھروں والے اپنے بچوں کو کہاں پڑھاتے تھے؟ علماء اسلام کے پاس اسپین میں. اور جب ان کے بچے اسپین سے پڑھ کر کے واپس آتے تھے اٹلی میں ڈنمارک میں, تو ان کو دیکھنے کے لیے پورا کا پورا محلہ جمع ہوتا. کہاں سے؟ علماء اسلام کے پاس سے پڑھ کر کے آ رہا ہے فلاں لڑکا. آج پورا اکثر چینج ہو گیا اور آج ہم کیمبرج اور آکسفورڈ کو پہ جانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. واپس آئے تو اس کی ڈگری سب کو پتہ ہے. 200 سال کے اندر اتنا بڑا کیسے تبدیلی کا یہ زمانہ آ گیا. کچھ تو وجہ ہے میرے سے. کچھ ہمارے بڑے بادشاہوں کی جنہوں نے ہندوستانی تاریخ میں محلات اور بڑی بڑی عمارتیں تو بنائی لیکن علمی درسگاہوں کی طرف توجہ نہیں کی. ہاں یقیناً قطب مینار ایک دیکھنے کی جگہ ہے, تاج محل دیکھنے کی جگہ ہے, لال قلعہ دیکھنے کی جگہ ہے, ہزاروں اس زمانے کے کروڑوں اس پر خرچ ہوئے ہوں گے. لیکن میرے عزیزوں, ان دیکھنے کی پکنک پوائنٹس کے اندر جا کر آنے والے کو علم کا ایک مسئلہ بھی نہیں معلوم ہوگا. ہو سکتا ہے ان کے زمانے کی کاریگری دیکھے اچھا کرے, ہاں کیا مہمانی ہے, کیا کاریگری ہے, لیکن اتنے سالوں میں علم کی طرف جو انہوں نے توجہ نہیں دی, ایک وجہ وہ بھی ہو سکتی. اس کے بعد قوم کا اس طرح یکسر علم سے دوری اختیار کر لینا یہ بھی بہت بڑا سبب ہے. آج حالات ایسے ہیں سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق اور سری کرشنا یہ جو کمیٹیاں بنائی گئی تھی مسلمانوں کے حالات دیکھنے کے لیے, ان کی رپورٹ کے مطابق آج علم کے میدان میں ہم OBC SC ST سے بھی پیچھے آئے ہیں. بہت سارے حالات بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے کہ ہم بہت بیکورڈ تصویر کیے جا رہے ہیں حکومت کے نزدیک. لیکن یہ صرف اور صرف جو سروے کرایا جاتا ہے وہ ہمیں ہرٹ کرنے کے لیے, نہ کہ ترقی کے لیے. سروے کرانے والے اگر اچھی نیت کے ہوتے تو کمیشن رپورٹ آتے ہی ہمارے لیے علم کے دروازے کھول لینے چاہیے. نہیں ہوا ایسا, لیکن یہ مسلمانوں کو بتانے کے لیے کہ آج تم کس میدان میں آ چکے ہو. اب ایک بات میری طرف سے یہ یاد رکھو, یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, میں نے بڑے بڑے علماء کے نام آپ کے سامنے گنا ہے, لیکن اس سے کچھ ہوگا نہیں دوسروں سے. اکرم سلطان بودھ کہنے کا کوئی حاصل نہیں. میرا باپ بادشاہ تھا, میرا باپ بادشاہ تھا. اگر تم یہ نعرے لگاتے رہے تو اب کے زمانے میں سامنے والے پر کوئی اثر نہیں ہوگا. سوال یہ ہوگا تو کیا ہے وہ بتا. میرے باپ بادشاہ تھے ٹھیک ہے, تم کیا ہو ابھی فی الحال یہ دیکھا جائے گا. میرے عزیزوں, میں نے جو اپنے اسلاف اور علماء اسلام کی تاریخیں تمہارے سامنے رکھی اس لیے کہ ماضی کی تاریخیں جب یاد آتی ہیں تو بچے کے اندر ایک جذبہ اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی اس راستے پر جاؤں. اس لیے کہ جب علم دین میں چلنے والے عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل اتنی عطا کی کہ وہ پوری دنیا میں ایجادات کی دنیا کا بادشاہ بن سکتا ہے. آج میں بھی مسلمان ہوں, اگر میں اس راستے پر جاؤں تو یہ بات بعید نہیں, اللہ مجھے بھی بے باک بادشاہ بنائے. رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے میرے لیے بھی یہ چیزیں کھلے گی. تو انجینئرنگ اسٹوڈینٹس ہوں, سائنس کے ہوں, بایو کے ہوں, کیمسٹری کے ہوں,
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت ڈاکٹر مفتی محمد یونس صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی، محفل میں استقبال کرتا ہوں رضا علامہ مولانا مفتی یونس صاحب اویسی، اللہ تعالیٰ ان کے بعد بلند فرمائے۔ ان کے آنے کے بعد مزید مجھے کچھ کہنا نہیں چاہیے، وہ آلریڈی مفتی بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، طالب علم پانی آنے کے بعد تیمم ٹوٹ جاتا ہے، تو اسی طرح سے میں مختصر اپنی گفتگو کو سمیٹ کر کے آپ کے سامنے رخصت ہو جاؤں گا۔ لیکن جس مقصد کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں وہ یہی ہے میرے عزیزوں کہ تمہاری جو عمر ہے آج، یہ مقصد ہے، پوری زندگی کا مقصد ہے۔ اگر یہ ضائع ہو گیا تو پھر کسی کام کا نہیں۔ بڑھاپے میں پڑھی جانے والی 100 رکعت جوانی کی 2 رکعت کے برابر ہو جاتی ہے۔ جوانی تمہیں اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر عطا کیا، مزید یہ کہ تمہیں اللہ نے معذور نہیں پیدا کیا۔ تمہارے ہاتھ سلامت ہیں، تمہارے پیر سلامت ہیں، تمہاری آنکھیں دیکھنے والی ہیں، کان سننے والے، ہر چیز پر فٹ ہو۔ کبھی دیکھو اپنے سے کمتر لوگوں کو جن کے پاس یہ تمام نعمتیں نہیں ہیں، تو پھر کیوں اللہ رب العزت کی ناشکری پر آ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بن مانگے سب نعمتیں عطا کی ہیں۔ عقل اچھی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تمہارے پاس ہے، اٹھانے والے ہاتھ ہیں، چلنے والے پیر، دیکھ سکتے ہو، کان سے سن سکتے ہو، سب چیزیں موجود ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5 یوم القیامہ، او کما قال رسول اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن آدم کی اولاد میں سے کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکے گا، میدان سے قدم نہیں ہٹا سکے گا۔ قیامت کے دن قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک یہ 5 چیزوں کا سوال اسے نہ ہو جائے۔ اس میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اللہ پوچھے گا، میں نے تجھے جوانی دی، تو نے خرچہ کہاں کیا؟ میں نے تجھے جوانی دی، تو نے خرچ کہاں کیا؟ یہ پوچھا جائے گا۔ اور اس کے جواب میں فرماتے ہیں بزرگان محدثین کہ صرف ایک سوال ایسا ہوگا، جوانی کے متعلق جواب دیتے دیتے 300 سال لگ جائیں گے، کسی کے 400 سال لگ جائیں گے۔ اس لیے کہ یہ سارا معاملہ اسی جوانی میں ہے، چونکہ جب تک بالغ نہیں تھے، بچے تھے، وہ چیزیں معاف کی کیوں ہیں؟ شروعات ہوئی تمہارے بالغ ہونے کے بعد، پھر جب بڑھاپا آ گیا تو ویسے بھی خواہشات کم ہو جاتی ہیں۔ بڑھاپے میں لوگ زیادہ گناہ نہیں کرتے الا ماشاءاللہ۔ آپ ان 2 عمروں کو دے کے بچپنا اور بڑھاپا کے بعد نکالیں تو جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے وہ ان جوانیوں میں ہوتا ہے، اور اس کو جو محفوظ کر دیا وہ یہاں کا بھی کامیاب ہے اور قیامت کے دن کا بھی کامیاب ہے۔ وہ اس سوال کے جواب میں نکل جائے گا جس میں اسے پوچھا جائے گا تیری جوانی کہاں ہے؟ اے جوانوں، کیا تم یہ بتانے کے لیے تیار ہو اللہ کی بارگاہ میں جب تم سے سوال کیا جائے کہ تمہاری جوانی کہاں گزری، تو بتاؤ گے کہ جب میں 18 سال کا تھا تو رات کو فلاں کام میں مصروف رہتا تھا، دن کو فلاں کام کرتا تھا۔ کیا تم یہ کہو گے اللہ کی بارگاہ میں کہ میری آنکھیں خیانت کرتی تھی؟ کیا تم یہ کہہ سکو گے اللہ کی بارگاہ میں کہ میرے ہاتھ ظلم کرتے تھے؟ میرے عزیزو، تمہارے پاس جواب دہی کے لیے اگر ہمت اور طاقت نہیں ہے تو آج روش بدلنی ہوگی، آج روش بدلنی ہوگی۔ خاص طور پر کالجز کی زندگی اس قدر سخت ہو گئی ہے کہ بچے اور بچیاں یہاں پر بھیجی جاتی ہیں، ایک بڑی آزمائش کا دور ہوتا ہے، آزمائش کا دور۔ اے نوجوانوں، تم سب مل کر کے اپنی صحبتوں کو پاک کر سکتے اور پورے معاشرے میں ایک انقلاب لا سکتے۔ کالج کو جو بدنام کیا جاتا ہے برے حالات سے، بہت ساری کالجز ہیں، مجھے یہاں کے متعلق نہیں معلوم، میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، لیکن اکثر میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پر جہاں بہت سارے مسلمان نوجوان آتے ہیں کالجز میں، لڑکیاں آتی ہیں،
ان کالجز کو بہت بدنام کیا جاتا ہے کہ یہاں صرف فلرٹ ہوتا ہے، یہاں صرف اور صرف رنگ رلیاں منائی جاتی ہیں، تعلیم سے ان کا کوئی شغف نہیں ہوتا، یہ مشہور کیا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کالج بہت خراب ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، کالج کوئی خراب نہیں ہوتی، انسان کے اندر کی روح خراب ہو تو اس کے لیے تو مسجد بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اگر روح خراب ہو تو مسجد میں بیٹھ کر کے وہ گناہ کا تصور کرتا ہے۔ علاج تمہیں اپنے اندر سے کرنا ہوگا، علاج اپنے اندر سے شروع کرو، تو پھر دیکھو جو کالج بدنام کی جا رہی ہے وہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ لوگ اچھے اخلاق و کردار چاہتے ہو تو اس جگہ پر آنے کے لیے قطار میں ہوں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، نوجوان آپ کی ذمہ داری ہے۔ بہت سارے لوگ شکایتیں کرتے نہیں، حالات ایسے خراب ہیں، کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں، ہم کچھ بولتے ہیں تو وہ ہم کو بولنا مولوی کہنے لگ جاتے ہیں، فنڈامنٹل کہتے ہیں، پرانے خیالات کا کہتے ہیں، ہزار کہنے تو کیا تمہیں اپنے رب کی طاقت پر یقین نہیں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دین اور پاکیزہ شریعت پر یقین نہیں ہے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع فرمائی تو جاب پر جاب لوگ آ گئے اسلام کی دعوت پر؟ پورے مکہ میں وہ بھی جو حضور کے اخلاق پر انگلی نہیں اٹھاتے تھے، کبھی حضور کو جھوٹ کی تہمت نہیں لگی 40 سال، کبھی امانت میں خیانت کی تہمت نہیں لگی 40 سال۔ ایسے لوگ تھے جو آپ کے گرویدہ تھے، آپ کے ہر فیصلے کو بنا تسلیم کرتے تھے، ایسے لوگوں میں جب حضور نے دعوت دی تب بھی سوائے ایک کے پورے مجمع سے کوئی نہیں اٹھا۔ اس وقت ہزاروں کا مجمع تھا، 9 سال کی عمر میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کھڑے ہوئے، کہا کہ میں آپ کے مشن پر چلنے کو تیار۔ دھیرے دھیرے اسلام بڑھتا گیا، یہ دعوت شروع ہوئی مکہ کی وادیوں میں، جاؤ میرے عزیز وہاں دیکھو کہ سخت ترین مسائل کا سامنا کر کے ماحول کو بدلا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تبدیل کیا، پتھر جیسے دلوں کو بھی موم کیا، لیکن وقت لگا، وقت لگا۔ 13 سال کا عرصہ مکہ مکرمہ میں گزارا، آپ کے نوجوان ساتھیوں کی شہادتیں بھی ہوئی، اصحاب وہاں پر قتل کیے گئے، ہجرت ہوئی، وطن چھوڑنا ہوا، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدم جمائے ایسے کہ مکہ اس وقت سے لے کر آج تک دوبارہ پھر کبھی کفر و شرک میں نہیں ہے۔ یہ چیز آپ کر سکتے ہو، آپ کے پاس وقت اگر 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، لیکن آپ کو میں بتا دوں جہد مسلسل جس کو کہتے ہیں، اقبال نے یہی کہا ہے، یقین محکم عمل پیغم، یقین محکم عمل پیغم، جہاد زندگی میں، جہاد زندگانی میں نہیں کہ شمشیر ہے۔ اور اسی کے ساتھ جہد مسلسل جس کو کہتے ہیں، کنٹینیوس کسی کام کو کرنا۔ آج آپ نے تبدیلی کے لیے سوچ لیا اپنے یہاں کہ ماحول کو تبدیل کریں۔ ہمارے رواج اگر مخلوط تعلیم کا ہے، اختلاف بہت زیادہ ہے، تو اس سے آپ بچنے کی کوشش کریں۔ ہماری بچیاں اگر بے پردہ ہیں تو انہیں محبت کے ساتھ ہم یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ وہ عورت ہی نہیں رہ جاتی جو حجاب سے نکل جاتی ہے۔ ہمارے نزدیک میں صاف ہو سکتا ہے کسی کو کڑوا لگ رہا ہو، وہ عورت ہی نہیں رہ جاتی جو حجاب سے نکل جاتی ہے، اس کے اندر سوائے حیوانیت کے اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ عورت کی پاکیزگی، اس کی عزت، اس کی طہارت اس کے پردے کے اندر موجود ہے۔ جس قدر وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے اتنی ہی وہ عورت ہے۔ یہ باتیں ایسی ہیں کہ میرے عزیزو جلدی کسی کو نہیں پڑتی کام۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آج آپ نے شروع کیا تو پورا کا پورا مجمع ہمارا گرمیدہ ہو جانا چاہیے، پورے کالج میں ماحول گلی سے تبدیل ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ نل ٹپکتا ہے، کبھی کبھار قطرے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں نل کے بند کرنے کے بعد، اس کے نیچے اگر پتھر ہے تو آپ دیکھیں پتھر میں بھی کبھی کبھار سوراخ ہوتا ہے، نشان بنے رہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ تم انگلی سے دبا دبا کر کے بھی پتھر پہ نشان نہیں بنا سکتے، لیکن نرم و نازک قطرہ پانی کا مسلسل ٹپکتا رہا تو پتھر میں بھی نشان چھوڑ جاتا ہے۔ یہ چیز آپ کر سکتے ہیں کہ آج اگر میں نے شروعات کی، آج نہ صحیح کل نہ صحیح، شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے جب یہاں داخلے کے لیے آئے اس وقت ایک پاکیزہ ماحول انہیں نصیب ہو سکتا ہے جہاں ہر ایک کی فکر اعلیٰ ہو، ہر ایک کے اقدار بلند ہو، ہر ایک کے اخلاق بلند۔ نوجوان جو کالج میں آئے
اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ترجمان بن کر کے یہ تمہارے اخلاق و کردار دے کے جا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر آئے ہو تو کثرت ہے، مسلمانوں کی کثرت کی وجہ سے بہت سارے لوگ آتے ہیں کچھ ایسے کالجز میں. ظاہر سی بات ہے دنیا تمہارے دیکھ رہی ہے، آج دیکھ رہی ہے یہ مسلمان کالج کے نام سے یہاں گئے تو ہیں، لیکن یہ لے کر کے کیا ہے، ان کے اندر کے اخلاق اور کیریکٹر کیا ہے، ان کی بچیاں کیسی ہیں. یاد رکھنا تمہارے برے اعمال صرف تمہیں بدنام نہیں کریں گے، غیروں کے سامنے یہ ہوگا کہ وہ تمہیں تمہارے رسول سے جوڑ کر کے دیکھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر کے دیکھتے ہیں. میرے عزیزوں یاد رکھو تمہارے کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے نوجوان کہ تم چلتے پھرتے بھی ہو تو تمہارے ساتھ اسلام ہے. تم آج کہیں بیٹھتے اٹھتے ہو کسی سے بات کرتے ہو تب بھی غلامی رسول کی زنجیر تمہارے ساتھ، تمہیں رسول سے جوڑ کر کے ایک اجنبی دیکھتا وہ یہی کہتا ہے کہ محمد عربی کا غلام ہے، اس کے اخلاق سے. مجھے بات یاد آتی مدینہ طیبہ میں صحابہ کس قدر اہتمام کرتے تھے اپنی نسبتوں کا. ایک ایسا مقروض تھا جس کے اوپر مقدمہ ہو گیا تھا عمر فاروق کے پاس، کہا کہ یہ قرض لیا دیتا نہیں، اور اس کو طلب کیا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے کہا میرے پاس کچھ ہے. کہاں کا رہنے والا؟ بہت دور کا رہنے والا. تو قرض ادا کرے گا یا نہیں؟ کہا مجھے 2 دن کا وقت دیا جائے، میں اپنے وطن جا کر کے لے کے آ جاؤں. تو جس صحابی کا وہ مقروض تھا حضرت عمر نے پوچھا کیا تم اس کو 2 دن کی مہلت دیتے ہو یہ لے کے آئے گا؟ کہا کیا گارنٹی ہے واپس آئے گا نہیں؟ کیا گارنٹی ہے یہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو حضرت عمر نے کہا عدالت میں پہنچ چکا ہے، تیرا کوئی ضامین ہے یہاں پر؟ کوئی ضمانت لینے کو تیار ہے؟ کہا میں مدینے میں کسی کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، اتنے میرے تعلقات نہیں کہ کوئی ضمانت لینے کے لیے کھڑا ہو جائے. تو حضرت عمر نے کہا پھر تو تجھے مہلت نہیں دی جا سکتی، تجھے جیل میں بھیجا جائے گا. مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا میں اس کی ضمانت لیتا ہوں. پہچانتے ہو؟ کہا نہیں پہچانتا. 2 دن کے بعد اگر یہ نہ ہے تو اس کی جگہ جیل میں تم ہوں گے. کہا منظور ہے. آپ نے ضمانت دی. وہ نوجوان چلا گیا اور 1 دن 2 دن گزرنے کے بعد جب دوسری دن عدالت لگی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ فلاں جو قرض لانے کے لیے گیا آیا تھا نہیں آیا؟ تو طلب کیا گیا. مقروض جن کا قرض تھا وہ صحابی بھی تھے، حضرت ابو درداء بھی تھے. وہ کھڑے ہوئے کہ مجھے میرے وعدے کے مطابق آپ گرفتار کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. اب یہ بات چل رہی تھی کہ وہ مقروض حاضر ہو گیا، اپنا قرض لے کر کے آیا اور کہا کہ مجھے تھوڑی سی تاخیر ہوئی، میں معذرت چاہتا ہوں، جس کا قرض ہے کہ میں واپس دینا چاہتا ہوں. قرض واپس دیا. قرض واپس دینے کے لیے وہ آیا تو اسی وقت میں جانتے ہیں آپ جن کا قرض تھا مدینے میں وہ صحابی کھڑے ہوئے حضرت عمر سے عرض کرتے ہیں امیر المومنین میں نے اس کا قرضہ معاف کر دیا، میں نے اس کا قرضہ معاف کر دیا. اس سے کہے کہ یہ پیسے اپنے پاس رکھ لے، مجھے نہیں چاہیے. آپ حدیث میں ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا 2 دن پہلے تو تم نے اس کے اوپر مقدمہ کیا تھا اور آج تم نے اس کے قرضے کو معاف کیا، کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ چیٹر ہے، دھوکہ باز ہے یا غلطی کرے گا، لیکن جب یہ اپنے وعدے پر پورا اتر آیا. یہ بھی صحابی یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کی کوئی تو نسبت ہے، مسلمان. میں نے صرف اس لیے معاف کیا کہ بعد میں آنے والی قوم یہ نہ کہے کہ محمد کے غلاموں میں معاف کرنے کا جذبہ ختم، کوئی یہ نہ کہتے کہ نبی کے غلاموں میں معاف کرنے کا جذبہ چلا گیا اس لیے میں نے معاف کیا، میرے رسول پر کوئی بلی نہ ہو. سوچو میرے عزیزو صحابہ یہ اہتمام کرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تو گیا تھا اور جا کر کے غائب بھی ہو سکتا تھا، واپس نہیں آتا، تجھے ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا، تیرا پتہ نہیں تھا کسی کے پاس، تو پھر واپس کیسے آ گئے چھوٹے سے قرضے کے لیے؟ اس نے کہا امیر المومنین بات صحیح کہہ رہے ہیں، میں اگر چلا جاتا تو یہ لوگ ڈھونڈ بھی نہیں پاتے اس قرض کے لیے، لیکن مجھے احساس اس بات کا تھا کہ دنیا پاتی ہے نہ کہے کہ رسول کے غلام غدار ہوتے ہیں. کوئی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انگلی نہ اٹھائے کہ محمد عربی کے غلام وعدہ خلافی کرتے ہیں، جفا یعنی دھوکے باز ہوتے غدار. اسی لیے میں واپس پلٹ آیا.
حضرت ابو دردا کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین آپ مجھ سے سوال کریں اس سے پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ میں اسے پہچانتا بھی نہیں تھا، پھر بھی ضمانت دیا۔ میرے ذہن میں بھی یہی بات تھی کہ بعد میں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد عربی کے غلاموں میں مدد کرنے کا جذبہ چلا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر پہچاننے والے نہ پہچاننے والے سب کے ساتھ برابر کا سلوک فرماتے تھے، کہیں وہ اخلاق ختم نہ ہو جائے، اسی لیے میں نے اس کو نہ پہچانتے ہوئے بھی ضمانت دی۔ میرے عزیزوں، ان کی یہ ہسٹری، ان کی یہ تاریخ ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے۔ تم سب کے قدموں پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی تعلیمات موجود ہے۔ ذمہ داری کے ساتھ جب آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کالجز میں، اس بات کا اگر خالی خیال رکھ لیں کہ میرے برے اعمال سے کبھی اگر کسی نے حضور کو تانا دے دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دے دیا، تو پھر میرا جینا یہاں پر بیکار ہے۔ اس اگر خیال کے آتے ہی آپ دیکھ لینا کہ کل سے ہی آپ کی زندگی میں بڑا انقلاب آئے، بڑا انقلاب آئے، تم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جوڑ کر کے دیکھو۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ روح محمد ہی تمہارے ساتھ ہے جو تمہیں مرنے نہیں دیتی، روح محمد ہی تمہارے ساتھ ہے جو تمہیں ختم ہونے نہیں دیتی۔ اور انگریز یہی چاہتے ہیں، یہ ماتا کشماؤں سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ہی اس کے بدن سے نکالتے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں اسلام کو دے کر عرب کو دے کر عجب کے تخیلات، اسلام کو حجاز یمن سے نکالا۔ فکر عرب کو دے کر پھر کی تخیلات، اسلام کو حجاز یمن سے نکالا۔ یہ اقبال نے کہا تھا، یہ ان کا اپنا قول نہیں، آج دنیا انگریز سارے مل کر کے کہتے ہیں عربوں کو ایسی فکر دے دو کہ ان کے اندر اتنی ماڈرنٹی آ جائے، یہ صرف اور صرف ویسٹرن کلچر کے دلدادہ ہو جائے اور ان کے دلوں کے اندر روح اسلام نہ رہے۔ آج انہوں نے کر دیا، میں مدینے میں دیکھا، مکہ مکرمہ میں دیکھا، اللہ کی پناہ مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کو کہتے ہوئے، وہاں کے بازاروں میں بھی چرس گانجا پہنچا ہوا ہے، انہوں نے وہاں تک پہنچایا، جبکہ عرب سعودی عرب میں منشیات اور اسمگلنگ کی سزا قتل ہے، باوجود اس کے شراب تک پہنچائی گئی ہے، منشیات پہنچے ہیں۔ اور نوجوان ایسے ہیں، ارے میں نے تو مسجد میں دیکھا کہ وہ ہاف پینٹ پہن کر کے مسجد میں آئے، اس کو پتہ نہیں کس طرح کا وہ سمجھتے ہیں، اپنے لباس سے بھی اتر آئے۔ تو یہی تو انگریز نے کہا تھا، فکر عرب کو دیکھے فرق کی تخیلات۔ آج عرب کس بات پر فخر کرتے ہیں؟ وہ اپنے بچوں کو آسٹریلیا بھیج کر کے فخر کرتے ہیں، امریکہ بھیج کر کے فخر کرتے ہیں۔ جدہ کے ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا تھا، میں مجھ سے خود واروی کہتے ہیں کہ جدہ کے حالات ایسے ہو گئے، جو پیسے والا ہے وہ بچپن سے ہضانہ کہتے ہیں، ہضانہ کا مطلب ہوتا ہے 3 سال کے اندر بچے کو اسکول میں ڈالتے ہیں، جو بیبی کیئر ہوتا ہے، وہاں پر بھیج دیتے ہیں۔ امریکہ اور یو کے اور آسٹریلیا وغیرہ اور مہنگے ترین وہاں کے ہضانہ میں وہ اپنی بچوں کی تربیت کراتے ہیں، لیکن ان کے پلٹنے کے بعد ہم نے دیکھا ان میں سے کئی بچے ایسے ہیں جو سوال کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے، ہو از دا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ حالات وہاں کے بھی موجود میرے عزیزوں۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ لارڈ میکے نے کہا تھا ایک انگریز نے اپنے بیٹے سے کہ ان کی تعلیم میں زہر ایسا ملا دو کہ پھر اس لوہے کو جس طرح چاہے گھما دو، یعنی ان کو تعلیم کے نام پر ایسا دین سے دور کر دو کہ پھر یہ ہمارے قابو میں آ جائیں، ان کو جس طرح سے سیکولر بنانا ہے بناتے چلے جائیں۔ دین سے دور ہونے والوں میں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہی ہیں، آج ایجوکیٹڈ لوگ، ارے بہت سارے پروفیسر، بہت سارے ٹیچر، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ آج دین کی بنیادوں پر بات کرنے سے ڈرتے ہیں، مجھ سے ملنے سے بھی کتراتے ہیں۔ بہت سارے پروفیسر کہتے ہیں یہ مولانا جہاد کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، اگر لفظ جہاد نکال دو اسلام میں تو حضور کی 10 سالہ سیرت بھی نکالنی پڑے گی، تو کون سی سیرت کے پروگرام کر رہے ہو؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم حضور کی سیرت بیان کریں گے، سیرت کا پروگرام کریں گے۔ سیرت کا پروگرام کرو گے؟ ہم لفظ جہاد کے لیے اتنا کتراتے ہو، ڈرتے ہو، حضور کی سیرت کے 10 سال تمہیں نکالنے پڑیں گے جو مدنی زندگی ہے وہ پورے جہاد میں گزری۔ تو حضور کی سیرت کا بدل نہیں بتاؤ گے، احد نہیں بتاؤ گے، خندق نہیں بتاؤ گے، یہ سب چیزیں نکالو گے تو پھر کون سی سیرت بیان کرو گے؟ وہی جو مال کھانے والی سیرت ہے۔
یہی چیزیں بتانا چاہتے ہیں نا کہ جو بلال حبشی کو مارا جاتا تھا، خباب کو مارا جاتا تھا، خبیب کو مارا جاتا تھا، 13 سال مکہ کی سیرت بیان کریں کہ صحابہ مار کھاتے تھے، مار کھاتے تھے. یہ نہیں بتاؤ گے کہ اسلام کا اسٹیبلشمنٹ کیسے ہوا تھا، اس کی بنیادیں کیسے بنی تھی، عقد مواخات مدینے میں کیسے ہوا تھا، اس پر ڈسکس بھی نہیں کرو گے. میرے عزیزو، یہ ہے تعلیم کا زہر جو ہمارے درمیان جانا ہے. یہ بھی تعلیم کا زہر، سیکولرزم کا زہر. اس سے نکلو اور اسلامی تعلیم کرو اور بے باک ہو کر کے رہو. اس لیے کہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں صرف رب العالمین اللہ سے ڈرتا ہوں. باقی انبیاء کرام کے ماننے والے اور جانے والے یہی کہیں گے انی اخاف اللہ رب العالمین. جو پوری کائنات کو پالنے والا اللہ ہے، رب ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں، باقی کسی سے. موت اور حیات اسی کے دست قدرت میں ہے. تو سب کے سب مل کر کے میری روح نہیں نکال سکو گے، اور اگر اللہ نکالنے پر آئے تو سب کے سب مل کر کے روک بھی نہیں سکو گے. فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ. اللہ خود فرماتا ہے اگر وہ اپنے دروازے کسی پر بند کر دے تو پوری دنیا مل کر کے اسے کھول نہیں سکے گی. وما یمسک فلا، اور جس کے لیے وہ کھول دے پھر کوئی اسے بند بھی نہیں کر سکے، بند نہیں کر سکے گا. اسی لیے فخر کرنا سیکھو اپنی اصلیت پر، نہ کہ دوسروں کے رنگ پر. آج اگر تم کلچر دوسروں کا اپنا کر کے فخر کر رہے ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ باغی زبان ہے، باغی کا زبان ہے. فلمی ایکٹروں کو دیکھ کر کے نقل کر کے فخر کرنا ہے. فخر اس کو ہونا چاہیے تھا جو محمد عربی کے اخلاق پر آئے، اسے فخر کرنا چاہیے تھا کہ میں دنیا کا حسین ترین چہرے کا مقلد ہوں، جو کائنات کا امام ہے میں اس کا مقلد ہوں. مجھے بات یاد آتی ہے عمر فاروق کا زمانہ ہے، کیسر اور کسریٰ اس زمانے کے سپر پاور ہیں، امریکہ رشیا کچھ بھی نہیں لگتے. آج اس وقت کے کیسر اور کسریٰ، ان کے ہاں ایک قالین بچھائی جاتی تھی، کسریٰ کے محل میں قالین بچھائی جاتی تھی. اس قالین پر جس کو بٹھاتا بادشاہ وہ دنیا بھر فخر کرتا تھا کہ میں کسریٰ کے محل میں بیٹھ کر کے آیا، کسریٰ کے محل میں بیٹھ کر کے آیا. حکام قالین پہ بیٹھے اور سب سے مہنگی قالین تھی دنیا کی. لیکن جب کسریٰ ٹوٹا، ایران فتح ہوا، یہ دور فاروقی ہے. صحابہ نے فتح کیا ایران کو، اور مال غنیمت میں جب سب وہاں کا مال آیا مدینے، وہ قالین بھی آئی، وہ قالین بھی آئی. صحابہ اس کو بڑے عزت کے ساتھ لے کر کے آئے، مہنگی قالین. اور امیر المومنین کے بعد پوچھا گیا کہ اس کو کہاں بچھایا جائے، ممبر پر لگائیں، محراب میں لگائیں، مصلی کے طور پر استعمال کریں. اسی لیے کہ اب دنیا میں یہ قالین ہمارے پاس آئی جس پر بیٹھ کر کے زندگی بھر لوگ فخر کرتے تھے. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسجد نبوی کے دروازے کے باہر پاپوش کے طور پر رکھو، جو بھی مسجد میں آئے وہ اپنا پیر پوچھ کر کے آئے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کس طرح کی کرسی جہاں پر بچتی ہے محمد عربی کے غلام اس پر. فخر ہم جو ہے اپنی اصلیت پر کریں، نہ کہ دوسروں کی تکلیف پر. اللہ نے ہمیں کیا نہیں دیا ہے، کون سی چیز نہیں دیا ہے؟ اس رسول کو تمہارے درمیان بھیجا ہے جو چاند کو مسخر کر سکتا ہے. اس رسول کو تمہارے درمیان پیدا کیا جو ٹکڑے کرتا ہے چاند، سورج کو پڑھتا تھا. یہ سب طاقت و قوت تمہیں معلوم ہے تو دوسروں کی تکلیف ہمیں زیب نہیں دیتی ہے، دوسروں کی اخلاق اور کردار ہمیں زیب نہیں دیتے. تم ہو رسول کے لیے، اور اسی کے تو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ہمیں یہ میسج دیا تھا، ذہن میں زبان تمہارے رہے، بدن میں حجاب تمہارے رہے. یا رسول اللہ ذہن میں زبان تمہارے رہے، بدن میں حجاب تمہارے رہے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے رہے. جب تمہاری زندگی اس طرح کی ہو جائے کہ جینا مرنا رسول کے لیے ہو تو پھر دنیا تمہارے بال بھی نہیں دیکھا کر سکتی اور نہ تمہاری پرچھائیوں تک پہنچ سکے گی. اس لیے کہ ایک اور تاریخ میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے بڑے بڑے جنگجو آئے، بڑے جرنیل آئے. آپ نے چنگیز خان کا نام سنا ہوگا، ہلاکو کا نام سنا ہوگا، ہٹلر کا نام سنا ہوگا. انہوں نے اپنے زمانے میں بہت سارے علاقے فتح کیے، بہت سارے. منگول سلطنت نے بہت دنیا فتح کی، لیکن آج ان کے ہاتھوں میں وہ ساری سلطنت نہیں. منگولیا ہے کہاں، لوگوں کو تعلیم بھی معلوم نہیں. چائنا کا پڑوسی ہے، ایک زمانے میں سپر پاور تھا، لیکن 1400 سال پہلے
ایک جرنیل کی تاریخ اگر آپ پڑھو خالد بن ولید، یہ آٹھویں ہجری میں اسلام لاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 3 سال بتائے. کتنے؟ 3 سال. اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کے زمانے میں آپ کی وفات ہو گئی. آپ کی عمر کی صحابیت کی جو زندگی ہے وہ مشکل سے 9 سال کی ہے، 9 سے 10 سال کی. ان 9 سالوں میں آپ نے 125 جنگیں لڑی، 125 جہاد میں شریک ہوئے. خالد بن ولید کہتے میرے جسم میں کوئی جگہ باقی نہیں تھا تیر نہ لگا، کوئی جگہ باقی نہیں. ایک بالش سے جگہ کھلی نہیں ہے، ہر جگہ تیر لگا ہوا ہر پارٹ میں. لیکن آپ کہتے ہیں آپ کی وفات بستر پر ہے. آپ بستر پر لیٹے ہوئے اس وقت اپنے حاضرین سے کہتے ہیں اے حاضرین، اگر موت جنگ کا ہی نام ہوتا تو خالد کب کے مرا ہوتا. میں نے اپنی زندگی میں اسلام لانے کے بعد 125 جنگوں میں حاضر ہوا صرف اسی بات پر کہ شہادت مل جائے. لیکن موت لکھی نہیں تھی اللہ نے، تو 125 جنگوں میں بھی نہیں آئے. موقع میں تو حال یہ تھا کہ میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی لیکن گردن نہیں کٹی، گردن نہیں کٹی اور بستر پر وفات آئی. خالد بن ولید کہتے ہیں یہ حاکم اعلیٰ رب الجلال کے لکھے ہوئے فیصلے ہیں. جب وہ کسی کو بہت بستر پر تھے تو 1000 جنگیں بھی کیوں نہ لڑ لے، کہیں میدان میں تمہیں کوئی کاٹ نہیں سکے گا. اور خالد بن ولید کی جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے، دنیا کے سارے جرنیلوں کو پڑھو، آپ سارے بڑے بڑے سپہ سالاروں، انہوں نے بہت سارے علاقے فتح کیے. خالد بن ولید سیف اللہ المسلول کی ایک اسپیشلٹی، ایک خصوصیت جو میں آج دے کر کے جا رہا ہوں، باندھ کر کے رکھ لینا. 125 جنگوں میں جن جن علاقوں میں آپ نے فتح اسلام کے پرچم لہرائے، آپ کی ایک صرف خصوصیت ہے خالد بن ولید کے، وہ علاقے 1400 سال کے بعد بھی کبھی کافروں کے ہاتھ نہیں گئے. آج تک موقع میں خود جا کر کے آیا جارڈن میں، جہاں آپ نے بہت خون ریز لڑائی لڑی. آپ کے جتنے فتح کیے ہوئے علاقے خالد بن ولید کے، اللہ نے ان کو یہ خصوصیت دی کہ وہ علاقے آج تک دوبارہ پھر کافروں کے حوالے نہیں ہو سکتے. میرے عزیزو، یہ تاریخ اسلام ہے. ہم فخر کریں رسول پاک، وہ خالد بن ولید جو 125 جنگوں میں 125 علاقے فتح کر کے اسلامی سرحدوں میں داخل کرتے ہیں. اب ان کا گرو کس پر تھا، وہ پراؤڈ فیل کس پر کرتے تھے؟ اپنی جمع بندی پر، اپنی طاقت پر، تلوار بازی پر، جوہر پر نہ. ایک میدان جنگ میں ان کی ٹوپی گر گئی تو اٹھانے کے لیے چل پڑے. کافر کی تلوار سامنے تھی اور آپ وہ ٹوپی اٹھا رہے تھے. اس نے ہاتھ روک لیا اور کہا خالد تم تو بڑے پہلوان، بہت بڑے جنگجو، لیکن آج جو بیوقوفی ہوئی تم سے، ایک ٹوپی سر سے گری ہے تو جنگجو سامنے وہ نہیں دیکھتا کیا گری ہے، وہ تلوار سے مقابلہ کر رہا ہوتا. میری گردن پہ، میری تلوار میری گردن پر آ جاتی، تم تو ٹوپی اٹھانے لگا. خالد بن ولید نے کہا یہ اور ٹوپی ہوتی تو میں چھوڑ دیتا. میرا یقین اسی بات پر ہے کہ جو مجھے فتح حاصل ہوتی ہے اسی ٹوپی کی برکت سے. بچتا کیوں؟ کہا اس ٹوپی میں میں نے اپنے رسول کے 3 موئے مبارک رکھا. یہ ہے پراؤڈ فیل کرنا. کس پر؟ اسی لیے اقبال نے کہا تھا آبرو ماں سے نام مصطفیٰ، ہم سب کی آبرو نام مصطفیٰ سے ہے. ہم سے جدید دنیا باتیں مصطفیٰ، جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ سب مصطفیٰ کے بعد. جب تمہارے اندر یہ پراؤڈ آئے گا، یہ فخر آئے گا کہ مجھے نبی کی سنتوں پر فخر کرنا ہے، تو پھر دنیا دیکھو تمہارے قدموں کے پیچھے پیچھے چلے اور پرچھائیاں بھی نہیں حاصل کر سکی. حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے بھی یہی کہا. جب آپ کو امیر المومنین کے لقب سے پکارا تو آپ نے کہا اے لوگوں سنو، میں اپنی حقیقت بتاتا ہوں، میں خطاب کا بیٹا ہوں. ان کے باپ کا نام خطاب. میں بچپن میں 2 بکریاں سنبھال نہیں پاتا تھا اور ماں کھاتا تھا اپنے باپ سے، بار بار مارتے تھے مجھے میرے باپ. میں اونٹوں کو اور بکریوں کو لائن میں نہیں لگا پاتا تھا. لیکن عمر فاروق جس وقت بیت المقدس فتح ہوا جا رہے ہیں اور کہتے ہیں آج دنیا کی 6 بڑی سلطنتیں ان کے قبضے میں تھی، ایران، عراق، مصر، فلسطین، یمن، پورا عرب حضرت عمر فاروق کے زیر نگین تھا، جو تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہوتا ہے. 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر. اور ان سب ممالک میں ہر علاقے، ہر محلے میں رہنے والا ایسی پابندی سے گزر رہا ہے کہ اگر کچھ خیانت کرتا ملک شام میں رہنے والا تو ڈرتا نہیں عمر فاروق کی خلافت کا زمانہ ہے. عمر فاروق کو پتہ چل گیا تو حالات خراب ہو سکتے ہیں.
تو حضرت عمر کہتے ہیں آج 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا عمر کی حکومت ہے. اے لوگوں سنو، یہ صرف اور صرف قدم مصطفیٰ کی برکت ہے. ہم رسول اللہ سے وابستہ ہوئے، اس لیے اللہ نے اس کائنات کو ہمارے زیر نگی کیا. انہی کا یہ نعرہ تھا جو آج ہمیں فخر سے کرنا چاہیے. حضرت عمر فاروق اور وہ جو دیگر صحابہ تھے، ان کا ہی نعرہ تھا جس نے شاعر نے اپنے الفاظ میں کہا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اے جوانوں بک جاؤ بازار مصطفیٰ میں، اپنے آپ کو کسی پر بولی لگانے نہ دو کہ تمہیں کوئی خرید نہ سکے. جاؤ بازار مصطفیٰ میں اپنے آپ کو فنا کر دو، دنیا کی مجال نہیں پھر تمہاری قیمت لگا سکے. حق تو یہ ہے میرے عزیزو تمہارا جوتا کوئی خرید نہیں سکے گا اگر تم بازار مصطفیٰ میں بک گئے. اسی لیے میں اقبال کے اشعار پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. قوت عشق سے ہر وقت کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دیتے ہیں کہ جہاں جیت ہے کیا